وقت ہی میں مر جاؤں تمنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو موت کا انکار کرتا ہو۔ دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ موت ہم سب پہ آنی ہے، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، ایک دن آئے گا کہ ہم قبروں میں ہوں گے۔ آج ہم چل پھر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ دنیا میں ہمارا تذکرہ بھی نہیں ہوگا، نام و نشان بھی نہیں ہوگا، اور یہ دن ہر ایک پہ آتا ہے، چاہے وہ طاقتور ہو، چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، موت اسے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ عش ما شئت فإنک میت، آپ جتنا چاہیں جئیں، ایک دن تو مرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے جب حضرت عزرائیل حاضر ہوئے تو حضرت عزرائیل نے جب روح نکالنی چاہی تو موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا جوش اور انہوں نے مار دیا تھپڑ۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس گئے اور اللہ کو ساری رودات سنائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ موسیٰ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں اگر آپ کو موت ناگوار ہے تو آپ بتائیے آپ کتنا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اتنی زندگی دیتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے یہ پیغام سنایا کہ جی آپ کتنا رہنا چاہتے ہیں، اتنا 100 1000 کتنا، کب موت تو پھر بھی آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جب اس نے آنا ہی ہے تو ابھی بھی ٹھیک ہے۔ پھر تو موت طے شدہ ہے، ہم سب پہ آنی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی موت سے مستثنا ہوتا تو اس استثناء کے سب سے زیادہ مستحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، ان پہ نہیں آنا چاہیے تھا یہ وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے تمام انسانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے اپنے نبی پہ بھی وہ وقت بھیجا
کہ جب ہمارے نبی دنیا سے جا رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں جس دن اللہ کے نبی مدینے میں تشریف لائے تھے اس دن مدینے میں سب سے زیادہ روشنی تھی، سب سے زیادہ اجالا تھا، اور جس دن اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے اس دن مدینے میں سب سے زیادہ اندھیرا تھا۔ تو جانا سب نے ہے، ہم سب نے مرنا ہے۔ اگر انسان اس بات کو یاد رکھے تو اس کے لیے دین پہ چلنا، اللہ کی ماننا اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر انسان اس بات کو بھول جائے تو پھر دین پہ اپنے آپ کو لانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکثر ذکر ہاضم اللذات، خواہشات کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ خواہشات کو توڑنے والی چیز، آپ دیکھیے ایک آدمی کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، افطاری کا ٹائم ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس اب ٹھنڈا پانی ہو، کھانا ہو، فروٹ چاٹ ہو، دہی بلے ہوں اور بس میں کھائے جاؤں۔ عین افطاری کے وقت میں والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ بتائیے وہ بھوک اسے یاد رہتی ہے کہ بھول جاتی ہے؟ بھول جاتی ہے۔ تو یہ جو موت ہے نا اور موت کی یاد، یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل سے خواہشات کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 20 نہیں سینکڑوں جگہ پہ موت کا، آخرت کا، قیامت کا، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک چیز کا بار بار تذکرہ کیا اور ایک چیز کو بار بار دہرایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے سامنے صرف دنیا نہیں ہونی چاہیے، میرے ماننے والوں کے سامنے صرف دنیا ہوگی تو یہ اپنی آخرت کا نقصان کر دیں گے۔ ان کے سامنے آخرت ہونی چاہیے، دنیا ان کے لیے ضرورت کے بقدر ہونی چاہیے، زندگی کا مقصد ان کے لیے آخرت ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی سیرت میں ہر وقت جو چیز آپ پہ سوار تھی وہ آخرت ہے۔ جیسے کسی پہ کوئی چیز سوار ہوتی ہے نا، ایک آدمی بہت مقروض ہے، بڑی کوششیں کی لیکن اس کا قرضہ اتر بھی نہیں دے رہا، اب اس پہ یہ چیز سوار ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بزرگ ملیں گے، کہے گا حضرت مقروض ہوں، کوئی وظیفہ دے دیں۔ کسی بزرگ سے کہے گا حضرت دعا کر لیں، مقروض ہوں۔ اور کوئی کسی دن والدہ کی خدمت کرے گا، امی خوش ہوگی تو کہے گا امی بس آپ میرے قرضے اترنے کی دعا کر دیں، بس میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمرے پہ لے کر گئے تو وہاں پہ بیت اللہ سے چمٹ کے بھی یا اللہ قرضے اتار دے، اللہ کے نبی کے روضے پہ جائے گا تو بھی یا اللہ قرضہ اتر جائے۔ جیسے کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے نا، بے اولاد پہ اولاد کا ملنا سوار ہو جاتا ہے، بے روزگار پہ روزگار کا ملنا سوار ہو جاتا ہے، مقروض پہ قرضے کا اترنا سوار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے نبی پہ آخرت سوار تھی، ہر وقت آخرت سوار تھی۔ دنیا کو آپ زیادہ ویلیو نہیں دیتے تھے، دنیا میں آپ پہ غم سب سے زیادہ آئے، خوشیاں تھوڑی ملی، غم زیادہ ملے، لیکن آپ نے کبھی ان غموں سے زیادہ غمگین ہونے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ اسے اگنور کرتے تھے۔ دوسرے دیکھ کے پریشان ہوتے، آپ کہتے پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابو ہریرہ حاضر ہوئے، دیکھا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بیٹھ گئے، جب سلام پھیرا حضور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تکلیف ہے کیا کوئی؟ آپ نے فرمایا الجوع، بھوک۔ ابو ہریرہ بھوک، اور رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا لا تبکی یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ رو نہیں، فإن شدت الحساب لا تصیب الجائع یوم القیامت اذا احتسب۔ ابو ہریرہ رو نہیں،
اس لیے کہ جس نے اللہ کے لیے بھوک کو برداشت کیا قیامت کے دن اللہ اسے حساب ہی نہیں لیں گے۔ دیکھنے والا پریشان ہو رہا ہے اور آپ اس کو ویلیو ہی نہیں دے رہے۔ آپ بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عمر کوئی اہم بات لے کے آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر بہت پریشان تھے اور 3 دفعہ انہوں نے اجازت چاہی آپ علیہ السلام سے ملنے کی، آپ اجازت نہیں دے رہے تھے، اور ملنا بھی اس لیے چاہ رہے تھے کہ صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر کی بیٹی تھی حضور کے نکاح میں، تو حضرت عمر بہت پریشان تھے، اور حضرت عمر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضری سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس گئے تو وہ رو رہی تھیں۔ حضرت عمر نے ان کو بہت ڈانٹا اور فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں تھا تو ابو بکر کی بیٹی کا مقابلہ نہ کیا کر، بہت ڈانٹا۔ سارے صحابہ مسجد نبوی میں ممبر کے پاس جمع تھے اور سب کے سب رو رہے تھے۔ کسی کو ہمت نہیں تھی کہ اللہ کے نبی سے پوچھیں کہ آپ نے واقعی طلاق دی ہے یا آپ ناراض ہیں، اور ناراض کس بات پہ ہوئے؟ ناراض اس بات پہ ہوئے کہ ازواج مطہرات نے آپس کے مشورے سے اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ درخواست بھیجی، یا رسول اللہ ہم بہت تنگ دست ہیں، آپ ہمارا خرچہ تھوڑا بڑھائیں۔ اس پہ ناراض کی تھی، آپ تھوڑا سا ہمارا خرچہ بڑھائیں، ہم بہت پریشان ہیں، تنگی ہے، تھوڑا سا خرچہ بڑھائیں۔ اس پہ آپ ناراض ہوئے۔ چنانچہ حضرت عمر نے ہمت کی، کسی کو ضرورت نہیں ہوئی، گئے تو اجازت ہی نہیں ملی، دوبارہ گئے، آ کے بیٹھے ہی نہیں گیا، دوبارہ پہنچ گئے، اجازت ہی نہیں ملی، پھر پہنچے تو اجازت ملی۔ جب اندر جانے کی اجازت ہوئی تو دیکھا کہ سرکار بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں، کرتا اترا ہوا ہے، اور بوریے کے پیٹھ پہ نشان پڑ رہے ہیں، اور جس کمرے میں آپ لیٹے ہوئے ہیں اس کمرے میں کوئی استعمال کی چیز نہیں اور کوئی کھانے کا سامان نہیں، نہ چارپائی، نہ کرسی، نہ برتن، نہ کچن، نہ کوئی غلہ، ایک مٹھی کچے جو پڑے ہوئے تھے، اور ایک گندی کھال پڑی ہوئی تھی، جانور کی وہ کھال جو کہ صاف بھی نہیں تھی، گندی تھی۔ حضرت عمر نے یہ حال دیکھا کہ سرکار اکیلے اور ایسے بوریے پہ اور پیٹھ پہ نشان، اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، تو وہ رونے لگے۔ آئے تو تھے اپنی بات کرنے کے لیے، وہ بھول گئے، اپنی بیٹی کا غم بھول گئے۔ حضور کی حالت زار کو دیکھ کے اپنی بیٹی کا غم جو لے کے آئے تھے، جس کی وجہ سے بے تاب تھے، وہ بھول گئے، رونے لگے۔ آپ نے پوچھا عمر روئے کیوں؟ کہ رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ اس قسم پرسی میں، نیچے بچھانے کے لیے کچھ نہیں، اوپر اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کا کوئی سامان نہیں، رہنے کے لیے کوئی سامان نہیں، اور کیسر اور کسرا جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ایسی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تجھے اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ نحن قوم انا قوم اجلت انا قوم اخرت طیباتنا، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے سارے مزے کی چیزیں اللہ نے آخرت میں مقرر کر دی ہیں، اور وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ساری مزے کی چیزیں اللہ نے یہیں دے دی ہیں۔ جیسے کسی کو ٹرکھاتے ہیں نا، ٹرکھاتے ہیں، تھوڑا سا دے کے ٹرکھا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہیں تھوڑا سا دے کے نا ٹرکھا دیا ہے۔ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے سب کچھ وہاں ہے۔ تو دوسرے دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے، اللہ کے نبی اس کو ویلیو ہی نہیں دیتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز سوار تھی نا وہ آخرت تھی۔ آج کم قسمتی سے ہم مسلمانوں نے اپنے اوپر اس چیز کو سوار کر لیا ہے جس چیز کو حضور نے اپنی امت کے سر سے اتارا تھا، اور اس چیز کو اتار پھینکا ہے جس چیز کو ہمارے نبی نے ہم پہ سوار کیا تھا۔ آپ کی ساری تعلیمات میں یہی ایک سبق ملتا ہے کہ دنیا کی فکر کریں، اس کی محنت بھی کریں،
اس کی کوشش بھی کریں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کو آخرت ہی یاد نہ ہو، آپ کے پاس اس کے لیے ٹائم ہی نہ ہو، اور آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جائیں، جائز ناجائز کی تمیز ہی ختم کر دیں۔ اتنا دنیا میں آگے جانے کی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس بحرین سے کچھ مال آیا، اور آیا تھا رات کو دیر سے۔ فجر کی نماز، اچھا ہمارے نبی کے زمانے میں کئی مسجدیں بن گئی تھیں، تو مختلف محلے والے اپنے اپنے محلوں میں نماز پڑھتے تھے۔ ہمارے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیر کے جو ہی آپ نے پیچھے کی طرف رخ کیا، جیسے امام صاحب سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف رخ کرتے ہیں نا، جو ہی آپ نے مقتدیوں کی طرف رخ کیا تو دیکھا ماشاءاللہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، یعنی جتنے مقتدی پہلے ہوتے تھے اس سے بہت زیادہ تھے۔ تو آپ مسکرانے لگے، اور آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے بحرین کے مال کا تمہیں پتہ چل گیا ہے، اس لیے تم اتنے سارے یہاں نماز پڑھنے آ گئے ہو۔ صحابہ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی غم نہیں کہ تم فقیر ہو، تنگ دست ہو، مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا زیادہ دے دے اور پھر تم دنیا میں مقابلہ کرو اور یہ دنیا تمہیں بھی ایسے ہلاک کرے جیسے تم سے پہلوں کو ہلاک کی۔ تو دنیا بری نہیں، دنیا کا مال برا نہیں، دنیا کی ہوس بری ہے، وہ شوق کہ جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے، وہ شوق جو ہمیں نمازوں میں سست کر دے، وہ شوق جو ہمیں دنیا میں ایسا مگن کر دے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کا ٹائم ہی نہ ملے، وہ شوق کہ جو ہم پہ اتنا سوار ہو جائے کہ ہم حرام تک میں بھی چلے مبتلا ہو جائیں اور اس کو بھی اپناتے ہوئے ہم نہ کترائیں۔ یہ جو دنیا کی ہوس ہے اور یہ جو دنیا کا شوق ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بطور طنز کے، طعنے کے انداز میں، طنز کے انداز میں ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ یہ اللہ نے طنزیہ انداز میں ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے، تمہیں تو مال کمانے سے ہی فرصت نہیں تھی، اسی میں لگ لگ کے تم مری گئے۔ جیسے کسی سے کافی عرصے کے بعد ملاقات ہو اور آپ اسے کہیں ہاں جی آپ تو بڑے آدمی ہو گئے ہیں، آپ کو کہاں ٹائم ہم غریبوں کے لیے، آپ تو فون ہی نہیں اٹھاتے ہمارا، آپ تو بڑے آدمی ہو گئے ہیں۔ اس لہجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کی ہوس رکھنے والے اور دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنے والے اور اللہ سے غافل ہو جانے والوں کو اللہ تعالیٰ طنزیہ انداز میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں تو مال کے بڑھانے کی فکر نے غافل کر دیا اللہ سے، یہاں تک کہ تم مر ہی گئے، اور تم نے جو کیا ہے یہ تم نے بہت غلط کیا ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کمایا کیا کھویا۔ اس لیے میرے دوستو ہم سب نے مرنا ہے، اور ہم سب نے مرنے سے پہلے وہ کام کرنا ہے جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اپنی زندگی کے انداز سے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کی بندی ہونے کا ثبوت پیش کریں، ایسی زندگی گزاریں کہ پتہ چلے کہ بھئی یہ تو بیچارہ خود مختار ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہے، یہ تو بیچارہ کسی کا پابند ہے، اس کے تو ہاتھ میں ہی نہیں کچھ۔ ایسی زندگی گزاریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے، کہ ہم نے تمہیں انسانوں جنات کو بنایا ہے نماز کے لیے، تو اگر بنایا ہی نماز کے لیے تو نماز تو 1.5 گھنٹے میں 5 ہو جاتی ہیں، تو باقی 22.5 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ بنایا ہی ہے اس کے لیے، تو اس کا مطلب ہے اس سے مراد نماز نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی ساری مرضیاں ختم کر کے، ساری مرضیوں سے دستبردار ہو کر
اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دے، میرے رب میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، میں وہ کروں گا جو آپ کہیں گے، میری خوشیاں بھی آپ کے حکم کے تابع، میری غمیاں بھی آپ کے حکم کے تابع، میرا کمانا بھی آپ کے حکم کے تابع، میرا کھانا بھی آپ کے حکم کے تابع، میری 24 گھنٹے کی زندگی آپ کے حکم کے تابع ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں بندگی، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دین دیا ہے وہ دین ناقص نہیں ہے، کامل ہے، اور اس میں صرف چند چیزوں کی رہنمائی نہیں، ہر چیز کی رہنمائی ہے۔ آپ نے دنیا میں کوئی سا بھی کام کرنا ہے، آپ کو اس میں رہنمائی ملے گی، یہاں تک کہ چال میں بھی رہنمائی ہے، چلنا کیسے ہے، گفتار میں بھی رہنمائی ہے، بولنا کیسے ہے، پہننے میں بھی رہنمائی ہے، اتارنے میں بھی رہنمائی ہے، بیٹھنے میں بھی رہنمائی ہے، لیٹنے میں بھی رہنمائی ہے، تجارت ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، کاشتکاری ہو، پڑھنا ہو چاہے پڑھانا ہو، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہماری رہنمائی ہے۔ اس کو کہتے ہیں دین کامل۔ آج امت مسلمہ کے حالات جو دن بدن بد سے بدتر ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس کا جو اصل سبب ہے، اصل سبب وہ حکمران نہیں ہے، اس کا اصل سبب ہم خود ہیں۔ اس کا اصل سبب ہماری حکومتوں کا نکمہ ہونا نہیں، اس کا اصل سبب ہمارے حکمرانوں کا بددیانت ہونا نہیں، اس کا اصل سبب میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے سے باہر نکلنا ہے۔ حکمران تو چند ہیں، عوام تو کروڑوں میں ہیں، ساری عوام ہی اللہ کو ناراض کرنے میں لگی ہوئی ہے، مرد بھی ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں، عورتیں بھی ناراض کرنے میں لگی ہوئی ہیں، بوڑھے بھی اللہ کو ناراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جماعت میں گئے اسلام آباد، 2005 کی بات ہے، تو وہاں پہ ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ جی میں اپنے دادا کے بارے میں بڑا پریشان ہوں، آپ چل کے ان سے بات کریں۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے ان کو؟ کہنے لگے ان کی 90 سال عمر ہے، لیکن آج تک زندگی میں انہوں نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ آپ بتائیے، ساری زندگی کبھی عید کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ جس قوم کے بڈھوں کو بھی سجدے کی توفیق نہ ہو، بتائیے ان کا کیا نصیب ہوگا، ان کی کیا قسمت ہوگی، ان کا کیا مستقبل ہوگا۔ ہمارے نبی غمگین رہتے تھے، جب لوگ باتیں بناتے تھے، آپ کی تکذیب کرتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کو تانے دیتے تھے، تو آپ پریشان ہوتے تھے۔ سچے آدمی کو جب جھوٹا کوئی کہے نا تو دکھ ہوتا ہے، جبکہ ساری زندگی ان کے سامنے تھی کہ انہوں نے کبھی بھی غلط بات نہیں کی، تو آپ کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی، آپ اگر ریلیکس ہونا چاہتے ہیں نا، خوش رہنا چاہتے ہیں، تو خوب سجدے کیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ خوب سجدے کیا کریں۔ زیادہ سجدے کریں گے تو آپ خوش رہا کریں گے۔ نماز اتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس حکم کی اپنے کلام میں تاکید کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس اللہ تعالیٰ کے حکم کی تاکید فرمائی ہے، وہ نماز ہے، سب سے زیادہ۔ بلکہ آپ علیہ السلام کے ارشادات سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان تو نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا، مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کیسا مسلمان ہوا جس کو اللہ بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں؟ مسلمان کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی نماز کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑی، ساری زندگی کبھی نماز میں سستی نہیں برتی، اور ہمارے نبی کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے نماز میں کبھی سستی نہیں برتی۔ سلیمان ابن حسمہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف نہیں لائے فجر کی نماز میں، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نگاہ رکھتے تھے، تو دیکھا کہ نماز میں نہیں ہے وہ فجر میں، تو ان کے گھر پہنچ گئے۔ ان کی والدہ نے آواز دی، کون؟ فرمایا عمر آیا ہوں۔ جی کیسے تشریف لائے؟ فرمایا سلیمان نہیں آیا، نماز میں نہیں آیا سلیمان۔
کہا جی اصل میں ساری رات کی یہ عبادت، تو عین نماز کے ٹائم میں نا ان کو آنکھ لگ گئی، پھر بعد میں اٹھ کے اپنی گھر میں پڑھ لی، چونکہ جمع تو ہو گئی تھی تو گھر میں ہی پڑھ لی۔ تو آپ نے فرمایا ساری زندگی ساری رات میں سوؤں اور فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ ساری رات تو نماز پڑھوں اور جماعت چھوٹ جائے، یہ بالکل پسند نہیں مجھے۔ اتنی تاکید نماز کی۔ آپ دیکھیے جمعے میں کتنے نمازی ہوتے ہیں، فجر میں کتنے ہوتے ہیں، رمضان میں کتنے ہوتے ہیں، غیر رمضان میں کتنے ہوتے ہیں، ظہر میں کتنے ہوتے ہیں، مغرب میں کتنے ہوتے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ تو بتائیے ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اور یہ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہیں ہم؟ کیوں نہیں نماز پہ آنے کی توفیق ہوتی؟ کیوں نہیں ہمارا ضمیر ہمیں مسجد میں آنے پہ مجبور کرتا؟ اذان سننے کے بعد ہماری طبیعت بے تاب کیوں نہیں ہوتی مسجد میں آنے کے لیے؟ اس لیے کہ موت یاد ہی نہیں، آخرت یاد نہیں، قبر یاد نہیں۔ اب علیہ السلام ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے گزرے، حضرت عبداللہ ابن عمر ایک قبر کے پاس سے گزرے تو سواری پہ تھے، سواری سے اترے اور اتر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی اور پھر چڑھ گئے۔ ساتھیوں سے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے 2 رکعت کیوں پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا ایک دفعہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہا تھا تو قبر کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو قبر والا ہے نا، اس کو 2 رکعت ہلکی پھلکی سی مختصر سی 2 رکعت ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں، اور اس کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے کہ یہ 2 رکعت مختصر سی ادا کرے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب میں قبر کے پاس سے گزرا اللہ کے نبی کا وہ ارشاد یاد آیا، اس لیے فوراً اتر کے میں نے کہا 2 رکعت ابھی سے پڑھ لوں۔ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اللہ کی ماننے میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ جو قوم اللہ کی مانتی رہے گی، اللہ کے نبی کی اتباع کرتی رہے گی، وہ چاہے سب کے سب ان پڑھ ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں سر بلند کرے گا۔ اور جو قوم اللہ کی بھی نافرمان ہو، اللہ کے نبی کی بھی نافرمان ہو، وہ سب کے سب چاہے امریکہ سے ڈگریاں لے آئیں، یہ سب کے سب تباہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، اگر یہ اللہ اور رسول کی ماننے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرماتے ہیں، اور پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرما کے پھر فرماتے ہیں یہ سب کے سب ہلاک ہوئے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کلن اخذنا بذنبہ، ان سب کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں مثال دیتا ہوں ایک بستی کی، جس بستی کے لوگ بڑے خوش تھے، بڑے مطمئن تھے، بڑا امن و امان تھا، اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور ہم نے ان کو بہت نعمتیں دی تھیں، لیکن وہ نکمے اور نالائق میرے نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی اور میری نافرمانی کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے حالات کو پلٹ دیا، پھر ان کے حالات کو ہم نے پلٹ دیا۔ پہلے وہ بڑے مطمئن تھے، اب وہ پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ تو پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں سنائے، جیسے پہلے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے، بہلانے کے لیے ان کو کہانیاں سناتی تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات ہمیں اس لیے سنائے کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں اور یہ سوچیں کہیں ہمارے بھی وہ کام تو نہیں جو ان کے تھے، کہیں ہم بھی وہی تو نہیں کر رہے جو یہ کر رہے تھے۔ اگر ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے کیا تو لامالہ حشر بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فجر میں الم تر کیف فعل ربک بعاد، عجیب لہجہ ہے، غصے والا، دھمکانے والا، ڈرانے والا۔
الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. یہاں تک تو ان کا انجام. اگلی بات بڑی خطرناک ہے. آگے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب اب بھی گھات میں ہے. جو ان والے کام کرے گا اس کا حشر وہی کروں گا جو ان کا ہوا تھا. تیرا رب اب بھی گھات میں ہے، ٹکٹکی باندھ کے تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اگر تم نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا نا تو پھر وہی حشر کروں گا تمہارا بھی جو ان کا کیا تھا. اس لیے میرے دوستو، یہ جتنی پریشانیاں اس وقت معاشرے ماحول میں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ بہت تھوڑی ہیں. مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، گیس مہنگا ہو گیا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، محبتیں ختم ہو گئی ہیں، خود غرضی آ گئی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے، نفس نفسی ہے. بچے نہیں سنتے ماں باپ کی، خاوند نہیں سنتا بیوی کی، بیوی نہیں سنتی خاوند کی، بھائی سے ملنا ہی پسند نہیں کرتا. بھائی بیمار ہو جائے ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے تو پوچھنے کے لیے بھی نہیں جاتا کہیں میڈیسن کے پیسے مجھے نہ دینے پڑ جائیں. باپ مر رہا ہے اور بچہ پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا کہ کہیں مجھے کو نہ لے جانا پڑے ہاسپٹل. یہ ایسے حالات کیوں ہو گئے؟ یہ اللہ کی پکڑ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اور یہ صرف جھلکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی جھلکیاں ہیں. اور یہ سب حالات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے جھکیں. اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، جابر نہیں، سخت نہیں، پکڑنے سے خوش نہیں ہوتے، معاف کر کے خوش ہوتے. ہم لوگ موٹر وے پہ رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں. تم نے دیکھا ہے کہ یہ موٹر وے والے جھاڑیوں کے پیچھے اپنی گاڑی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جھاڑیوں کے پیچھے کیمرے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں پکڑنے کے لیے کہ کوئی مرغا پھنسے اور اس کا چالان ہو. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پکڑ کے خوش نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب ایک گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آسمانوں میں چراغاں کیا جاتا ہے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں آج کوئی خاص رات ہے کہ آسمانوں میں اتنے چراغاں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے ان فلان ابن فلان قد اصطلح اللیلۃ مع مولاہ، آج فلاں کے بیٹے نے اپنے مالک سے صلح کی ہے. اس لیے اللہ بہت خوش ہوئے. بچھڑا ہوا بندہ آ گیا ہے، بچھڑی ہوئی بندی آ گئی ہے، اتنے اللہ خوش ہوتے ہیں. داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد لو یعلم المدبرون عنی کیف انتظاری لہم ورفقی بہم واشتیاقی الی ترک معاصیہم لطاروا شوقا الی ولتقطعت اوصالہم من محبتی. اے داؤد اگر میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں اور ان کا کتنا انتظار کرتا ہوں اور میں ان کے لیے کتنا نرم ہوں، اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ چل کر نہیں اڑ کر میرے پاس ہیں، اتنی تیزی سے توبہ طائب ہوں. اور اگر ان کو اس کا پتہ چل جائے تو ان کا جوڑ سے میری محبت میں جدا ہو جائے. پھر فرمایا اے داؤد هذه ارادتی فی المدبرین عنی فکیف فی المقبلین علی. اے داؤد یہ میرا معاملہ تو ہے نافرمانوں کے ساتھ، اب تو ہی بتا میرا فرما برداروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس لیے بندی کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوں، جھکیں اللہ کے سامنے، معافی مانگیں اللہ سے. دیکھیں اللہ کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، اللہ کے بغیر ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کے بغیر ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. ہم اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو اگنور کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو بھولے رہے، اللہ تعالیٰ سے ٹوٹے رہے تو اس کی اینڈ کیا ہے، انتہا کیا ہے اس کی؟ ان اللہ کے بغیر ہمارا کام چل جائے گا کیا؟
بھئی اللہ کے بغیر ہم چل جائیں گے کیا؟ ایک بیٹا ہے، اب وہ باپ کو لفٹ ہی نہیں کراتا اس لیے کہ خود کمانے لگ گیا ہے، ضرورت ہی نہیں بڈھے کی کیا کرنا ہے اس کو سنبھالیں گے تو اس کا خرچہ بھی اٹھانا پڑے گا، لہٰذا وہ کہتے رہنے دو، خدا کا خوف تو ہے نہیں۔ لاکھوں باپ ہیں ایسے کہ جن کو ان کے بچوں نے ایسا لا تعلق کر دیا ہے کہ ان کا حال حوال بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہاں، اگر یہ بچے اس باپ کے محتاج ہوتے، اگر یہ ارب پتی ہوتا اور ابھی اس نے اپنی پراپرٹیاں تقسیم نہیں کی تو یہ آگے پیچھے ہوتے۔ ہم نے دیکھا ہے، یہ خود دیکھا ہے کہ جن باپوں نے اپنی پراپرٹیاں ابھی تقسیم نہیں کی تو سارے بچے رات کو روزانہ آتے ہیں، پاؤں دبا رہے ہیں، تیل لگا رہے ہیں، ابو کوئی ہمارے لائق خدمت، ابو یہ لے آؤں، ابو یہ لے آؤں، کبھی چھولے لا رہے ہیں، کبھی پکوڑے لا رہے ہیں، کبھی کچھ لا رہے ہیں، کبھی کچھ لا رہے ہیں، لگتا ہے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جو ہی تقسیم ہوئی ایسے جیسے جانتے ہی نہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، حال حوال بھی نہیں لیتے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اللہ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، ہم اللہ پاک کو اگنور نہیں کر سکتے، وہ ہمارا سہارا ہے اور وہی ہمارا سہارا ہے، وہ ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا حاجت روا ہے۔ ایک وہی تو ہے جو وفادار ہے، باقی کون ہے وفادار؟ جب آپ کو کوئی نہیں یاد کرتا، اللہ آپ کو اس وقت یاد کرتا ہے۔ جب آپ کی کوئی نہیں سنتا، اللہ آپ کی اس وقت بھی سنتا ہے۔ اس کا نظام تو دیکھیے کیسا ہے، کیا برداشت ہے، کیا اس کا حلم ہے۔ ساری زندگی جو گناہ کرتا ہے، ساری زندگی ایک دفعہ بھی وہ در پہ چل کے نہیں آیا، اگر وہ اب پریشان ہو کر اس کے در پہ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کم بخت ساری زندگی تو ہے نہیں، آ جائے دفعہ یہاں سے، ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں دوں گا۔ اور بلکہ یوں کہیں کہ جب ایسا بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں نہیں کہتے کہ اب کیوں آئے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں دیر سے آئے، چلو آئے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، وہ صرف نیکوں کو نہیں چاہتے، وہ بدوں کو بھی چاہتا ہے۔ وہ صرف اچھوں کو نہیں پیار کرتا، وہ بروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ اس کو صرف اچھے نہیں پیارے، اس کو برے بھی پیارے ہیں۔ فرعون تو اچھا نہیں ہے، فرعون تو اچھا نہیں ہے، لیکن فرعون کو بھی دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ، اے ہارون، ذرا نرم نرم بات کرنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں فرعون سے بات کرنے کے لیے، جیسے کوئی اللہ کا کام پھنسا ہوا ہے فرعون میں، جیسے دکاندار گاہک سے بہت چاہے کتنا بد اخلاق ہو لیکن گاہک کے لیے اتنا خوش اخلاق ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے اخلاق تو ختم ہے اس پہ، ایسا خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ کبھی ساری زندگی بھائی کو نہیں پوچھا ہوتا، گاہک سے کہتا ہے اور کوئی ہمارے لائق خدمت، چائے منگواؤں، ٹھنڈا منگواؤں، یہ منگواؤں، وہ منگواؤں، اس لیے کہ اس سے کام ہے، اس سے نکالنے پیسے، اس کو چیز بیچنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی سفارش کر رہے ہیں موسیٰ سے علیہ السلام سے، نرمی سے بات کرنا۔ کون کہتا ہے اللہ رحم رحیم نہیں ہے؟ کون کہتا ہے اللہ ہمیں چاہتا نہیں ہے؟ کون کہتا ہے اللہ کو ہمارا خیال نہیں ہے؟ اللہ کو تو سبھی کا خیال ہے، اللہ تو سبھی کو چاہتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور آپ الفاظ تو دیکھیں کیا ہے، عربی سمجھنے والے اس کا مزہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ جو لام ہے نا، اس لام کو کہتے ہیں لام جحود عربی گرامر میں۔ اور لام جحود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ نفی کر رہے ہیں نا، اس کی نفی میں اس سے تاکید آ جاتی ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہوا، آگے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تاکید ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ اپنے بندوں میں ظلم نہیں کرتا، اور کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔
اتنے کریم اللہ کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اتنے پیارے اللہ سے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، اتنے پیارے اللہ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے۔ یہ کتنی کم قسمتی کی بات ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا ملجا اور ماوا ہے، اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہی ہمارا سب کچھ ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہمارا منتہا ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو پانا ہے، اس کو منانا ہے، اور سب سے زیادہ راضی کرنا اور سب سے زیادہ اس کی رضا کو حاصل کرنا، جس کی رضا کو حاصل کرنا آسان ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ بہت جلدی مان جاتا ہے، اتنا جلدی کوئی بھی نہیں مانتا۔ سگا باپ بھی ناراض ہو جائے تو وہ بہت دیر لگاتا ہے۔ ہم بچپن میں شرارتی تھے تو میرے والد صاحب نے مجھے گھر سے نکال دیا، مانتے نہیں تھے۔ والد صاحب کہتے تھے جیسے کہتا ہوں ایسے کرتے نہیں ہیں۔ والد صاحب کے ایک دوست کے یہاں شادی تھی تو انہوں نے والد صاحب کو کارڈ بھیجا، والد صاحب نے مجھے کہا آپ نے جانا ہے، تو میں بس لڑکا تھا تو میں کہا بس میں نہیں گیا۔ والد صاحب نے امی سے پوچھا ہاں یہ گیا کہ نہیں گیا؟ کہا نہیں گیا۔ کہا نکل جاؤ میرے گھر سے، آئندہ تو آیا تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں۔ نکال دیا گھر سے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ اب بھائی منا رہے ہیں والد صاحب کو، مان ہی نہیں رہے، بہنیں منا رہی ہیں مان ہی نہیں رہے، امی منا رہی ہیں مان ہی نہیں رہے۔ 3 دن بیٹا باہر ہے، باپ کو گوارا ہے۔ بھائیو، اللہ کو ہمارا ایک لمحہ بھی اس سے دور رہنا گوارا نہیں ہے۔ ایک لمحہ گوارا نہیں ہے اللہ کو۔ تو کہتے ہیں کیوں دیر کر رہا ہے یہ کیوں دیر کر رہا ہے، یہ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ دیکھیں جس کے ساتھ زیادتی ہو، جس کی حق تلفی ہو، جس کی نافرمانی ہو، وہ خود نہیں کسی کو کال کرتا بھائی آپ نے مجھے بہت ناراض کیا ہے، لہٰذا اب آپ ایسے کریں، آپ مجھے جلدی سے آ جائیں منانے کے لیے، میں مان جاؤں گا۔ ایسے ہوتا ہے کیا؟ یہ تو بےعزتی ہے۔ تو ضمیر ہی نہیں مانے گا اس بات کو۔ میں اپنے مالک کے کرم پہ قربان جاؤں۔ ساری دنیا کے گناہ گاروں کو وہ بار بار پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو آ جاؤ نا مجھے منانے کے لیے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤت کل ذی فضل فضلہ۔ اے ایمان والو تم مجھے منانے آ جاؤ نا، میں تمہیں عزت دوں گا، صحت دوں گا، طاقت دوں گا۔ اتنے سارے انعامات دے رہے ہیں کس کو؟ جو منانے آیا ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ گناہ گارو آ جاؤ مجھے منانے کے لیے، مجھ سے معافی مانگ لو، پھر سب سے پہلا کام تو میں معاف کر دوں گا، پہلی گارنٹی دے رہے ہیں کہ معاف کر دوں گا۔ اگر کسی طالب علم کو کہا جائے آپ پرچہ دے دیں آپ کو پاس کر دیں گے، عجیب بات نہیں ہے یہ؟ تو پرچے کا فائدہ کیا؟ بس ایک قانونی فارملٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ایک دفعہ ثبوت دے کہ جی میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں، میں محتاج ہوں آپ غنی ہیں، صرف اس کا ثبوت دے دے، اور پہلی گارنٹی دے رہے کہ معاف بھی کر دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا۔ ہمارے یہاں تو پوزیشن ہولڈروں میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے کریم رب کے کرم پہ قربان جائیں، وہاں مجرم جب جھکتا ہے تو اس میں انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ انہ کان غفارا، سب سے پہلے تو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ معاف کر دوں گا، ابھی نہیں آؤ گے کیا؟ کہہ رہا ہوں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ معاف کروں گا، اب بھی نہیں آؤ گے کیا؟ اور یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ان ساری باتوں کو ملائیں تو یوں فرماتے ہیں میں تمہارے سارے مسئلے بھی حل کروں گا، تمہاری دنیا بھی بناؤں گا، تمہاری آخرت بھی بناؤں گا، تمہارے ارمان پورے کروں گا، بس تو آ جا۔ ایسا کون ہوگا یار؟ اور پھر بھی اس کے بندے اسی کے احکام کو توڑیں، اسی کی نافرمانیاں کریں، یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ یاسین میں فرماتے ہیں، یاسین شریف میں، یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پہ، ہائے افسوس بندوں پہ۔ بچوں کے ہاتھوں دکھیارا باپ کہتا ہے ہائے افسوس میرے بچوں پر۔ بچے تو جنے جاتے ہیں کہ کام آئے، ان میں سے مجھے تو کوئی بھی کام نہیں آیا، ہائے افسوس بچوں پہ، میں نے خام خواہ اپنی زندگی ان نالائکوں کے پیچھے ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس بندوں پہ، جب کبھی بھی میں نے کوئی سمجھانے والا بھیجا، بجائے سمجھنے کے الٹا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہائے افسوس۔ اگر ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے سامنے جھک جائیں نا ایک دفعہ اور اپنی پچھلی زندگی سے توبہ طائب ہو جائیں، تو خدائے پاک کی قسم اللہ تعالیٰ آج بھی امت مسلمہ کو وہ شان و شوقت دے سکتا ہے، اور دے گا۔ ان کے مسائل کو حل کرے گا، ان کی پریشانیاں دور کرے گا، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا۔ امت دکھائے تو صحیح نا کہ ہم تیرے ہیں۔ اب رمضان چل رہا ہے، رمضان چل رہا ہے، اب دیکھیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ رمضان سر عام کھایا جا رہا ہے، سر عام پیا جا رہا ہے۔ رمضان مسلمان اذان سن کے مسجد میں نہیں آ رہے۔ رمضان آ گیا لیکن ہماری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں، ہماری ماں کے سر پہ برقع نہیں، ابھی بھی ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بازاروں میں آوارہ پھر رہی ہیں۔ ابھی میں ایئرپورٹ سے آیا، کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا، تو میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے آ کے ایک نوجوان لڑکی ایکسرسائز کرنے لگ گئی۔ رمضان، سر پہ اسکارف تو کیا کچھ بھی نہیں، کپڑے بھی مختصر، اور کراچی کا ایئرپورٹ اور رمضان کا مہینہ، ایکسرسائز کبھی ٹانگ اٹھا رہی ہے، کبھی بازو اٹھا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے مردوں کے سامنے، نوجوان لڑکی، اور کسی کو ہوش نہیں کیسے کہے کہ بیٹی آپ کیا کر رہی ہیں، اور نہ اس کو اس کا خیال۔ اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو اس رمضان میں منانے کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی بھی معافیاں مانگیں، ساری امت کی معافی مانگیں۔ بعض مجرم معافی مانگتے ہیں اور بعض مجرموں کی سفارش جاتی ہے، سفارش سے بھی معافیاں ہوتی ہیں، سفارش سے بھی معافی ہوتی ہے۔ بیٹے کو تو پرواہ بھی نہیں، ماں کہہ رہی ہے بس بچہ ہے چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں میں سمجھا دوں گی آئندہ نہیں کرے گا، باپ اس سے بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے جرائم کی، اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں، ساری امت کی معافی مانگیں، یا اللہ ساری امت کو معاف کر۔ جب اللہ ساری امت کو معاف کرے گا، جس دن اس نے معافی دے دی اور معافی کے بعد اس کی رحمت متوجہ ہو گئی، سچ پوچھیں ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اور رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کے حاصل ہونے کی مشق کے لیے دیا ہے۔ رمضان میں دیکھیں ہمیں وہ چیزیں چھڑوائی جاتی ہیں جو کہ جائز ہیں، جائز چیزیں چھڑواتے ہیں تاکہ حرام چیزیں چھوڑنے کی مشق ہو جائے۔ اب حیرت یہ ہے کہ رمضان میں ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، پینا چھوڑ دیتے ہیں، جائز کام بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حرام نہیں چھوٹتا ہم سے۔ اس ایک مشق ہے، جیسے ایک فوجی سے مشق کرائی جاتی ہے، اپنے ساتھی کے ساتھ اگر وہ لڑ لیتا ہے تو پھر کسی دشمن سے بھی لڑ لے گا۔ جب یہاں کی تکلیفیں اٹھا سکتا ہے تو میدان جنگ کی اور محاذ کی تکلیفیں بھی اٹھا لے گا، یہ مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھوائے، ہم سے تراویح پڑھوائی اور ہم سے یہ
جائز چیزیں چھڑوا کے گویا ہم سے یہ مشق کروائی ہے کہ ہم آئندہ حرام کام کرنا چھوڑ دیں، حرام دیکھنا، حرام بولنا، حرام سننا، حرام کھانا، حرام پینا، حرام سوچنا، حرام خیالات کو پکانا، حرام چیزوں کی طرف مائل ہونا، ان ساری چیزوں سے ہم توبہ طائب ہو جائیں۔ اور جب ہم توبہ کریں گے اللہ کو خوشی ہوگی اور ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ تو آپ سارے بھائی اس رمضان کے مبارک مہینے میں موقع کو غنیمت جان کے سچی توبہ کر لیں۔ ہماری جو پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ بھی سچی توبہ کر لیں۔ توبہ کیے بغیر اگر ہم مر گئے تو بڑا مسئلہ ہوگا، بڑی پریشانی ہوگی۔ قبر کی تکلیفیں، آخرت کی تکلیفیں برداشت کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو برداشت کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ پچھلے سال کتنی گرمی پڑی تھی، کتنے پریشان ہوئے۔ لوڈ شیڈنگ ہو جائے کتنے پریشان ہوتے ہیں، سولر کام نہ کرے کتنے پریشان ہوتے ہیں، گیس نہ آئے تو کتنے پریشان ہوتے ہیں، ٹریفک جام ہو جائے کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو بھائیوں، قبر میں، قیامت میں، اللہ کے سامنے پیشی میں کتنے پریشان ہوں گے اگر ہم نے دنیا میں اللہ کو راضی نہ کیا۔ تو میں بھی آپ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی سچی توبہ کر لیں۔ کرتے ہیں سچی توبہ؟ کیا مطلب اس کا؟ کہ اب ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، اور جن باتوں کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے، حکمن کہا ہے کہ یہ کرنا ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے۔ ہمارا جی چاہے تو بھی کرنا ہے، ہمارا جی نہ چاہے تو بھی کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں بنیادی چیز نماز، رمضان کے روزے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالے، 40واں حصہ ضرور نکالے، زکوٰۃ ضرور نکالے، 40واں حصہ۔ 1 لاکھ پہ صرف 2,500، صرف 2,500۔ لیکن یہ جو 97,500 ہے نا، 97,500، یقین جانیے اللہ اور اس کے نبی کی ضمانت ہے ان 97,500 کی حفاظت کی، اللہ کی ضمانت ہے۔ جس کی زکوٰۃ پوری ہوگی نا، اس کو کبھی مالی نقصان نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ نہ کوئی چوری کرے گا، نہ یہ جلے گا، نہ یہ ڈوبے گا، نہ یہ کوئی فراڈ کرے گا، نہ کسی اور طریقے سے نقصان ہوگا، کسی طریقے سے نقصان نہیں ہوگا۔ یہ جتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے نا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کی زکوٰۃ میں کوتاہی ہوتی ہے۔ یہ مانے نہ مانے، ان کی زکوٰۃ میں کوتاہی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب کی جوس فیکٹری ہے۔ تو ایک دن کہنے لگے والد صاحب بہت پریشان ہیں، دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے کہ وہ مقروض ہو گئے، دیوالیہ ہو گیا۔ کیسے دیوالیہ ہوا؟ کہنے لگے وہ جوس بنے، اس میں کیمیکل زیادہ ڈل گیا تو وہ پھول گئے، اور پورے ملک میں جوس گئے، سارے کے سارے خراب، پیسے ملے ہی نہیں، مقروض ہو گئے، مٹیریل گلے پڑ گیا۔ میں نے کہا ان سے کہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ میں کوتاہی کی ہے۔ کہنے لگے نہیں میرے ابا بہت دیندار ہیں، بڑے نیک ہیں، پورے حساب سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کی بات کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کا یہی ارشاد ہے کہ مالی نقصان جہاں بھی ہوگا زکوٰۃ میں کوتاہی کی وجہ سے ہوگا۔ آپ تحقیق کریں۔ وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ جب ابا کو لے کے وہ بیٹھا کہ جی حدیث تو بلا غلط نہیں ہو سکتی نا، چلے ہم بیٹھتے ہیں، حساب لگایا تو کمی تھی۔ لمسم دیتے ہیں لوگ زکوٰۃ، زکوٰۃ لمسم دیتے ہیں، بھائی لمسم نہیں دینی۔ نمازیں لمسم پڑھتے ہیں کیا؟ روزے لمسم رکھتے ہیں کیا؟ حج لمسم کرتے ہیں کیا؟ تو یہ بھی لمسم نہیں کرنا، پورے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ 1 لاکھ ہے تو آپ کو 2,500 دینے ہیں، 5,000 اور اوپر ہے تو اس کی الگ دینی ہے، 1,000 اور بڑھ گیا تو اس کی الگ دینی ہے، پورے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک بحری جہاز ڈوب گیا، آپ علیہ السلام جدہ میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا خشکی اور تری میں جہاں بھی مالی نقصان ہوتا ہے وہ زکوٰۃ میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ہم نے مشاہدہ کیا۔ ہمارا جانا ہوا ساؤتھ افریقہ، تو وہاں پہ مسلمان 1% ہیں، 99% غیر مسلم ہیں۔ مسلمانوں کی دکانیں جو ہم نے دیکھی تو اس میں انہوں نے جالیاں لگائی ہوئی تھی دکان پہ، یعنی اندر نہیں جا سکتے، جالیاں لگی ہوئی ہیں صرف ہاتھ ڈالنے کی جگہ، جیسے پہلے زمانے میں بینکوں میں جگہ ہوتی تھی صرف ہاتھ ڈالنے کی، اس طرح سے۔
ہر جگہ ایسے. ہم پوچھتے بھائی کیا مسئلہ ہے یہ، تو کہتے ہیں یہاں کے لوگ ہمیں مارتے ہیں، لوٹتے ہیں، اس لیے ہم چھپ کے بیٹھتے ہیں. ہمارا واش روم بھی یہی ہے، رہتے بھی یہی ہیں، بس مہینوں یہیں پڑے رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے. ایک گاؤں میں جانا ہوا ہمارا، تو وہاں پہ دکان ایسے جیسے پاکستان کی دکان، کاؤنٹر رکھا ہوا ہے، گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سامان لے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. بڑے حیران ہوئے، انڈیا کا تھا وہ. میں نے کہا کہ آپ نے کوئی جالی والی نہیں لگائی؟ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے آج تک کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، اسے میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے مجھے ان سے کوئی خوف بھی نہیں. میں نے کہا وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے 2 کام کرتا ہوں. کتنے کام کرتا ہوں؟ 2 کام. ایک تو میں زکوٰۃ پوری دیتا ہوں، چونکہ زکوٰۃ دے دیتا ہوں اس لیے مجھے مالی نقصان ہونا ہی نہیں. اچھا، یہ بات ہم پیچھے ہر جگہ کہتے آئے کہ بھائی زکوٰۃ دو اور یہ جالیاں ہٹا دو، زکوٰۃ دو جالیاں ہٹا دو، زکوٰۃ دو جالیاں ہٹا دو، کچھ نہیں ہوگا. لیکن کہاں سمجھ میں آتی ہے، یہ اس نے خود سے بتا دیا. اور دوسری بات کیا ہے کہ لگا میں ان کی لڑکیوں کو نہیں دیکھتا، چونکہ میری نگاہیں جھکی رہتی ہیں، لہٰذا یہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر ان کے بچے مجھے چھیڑتے ہیں نا، چونکہ باہر ملک کا آدمی عجیب لگتا ہے نا، کسی ملک میں رنگ روپ الگ، شکل و صورت الگ، تو بچے چھیڑتے تھے. کہتے ہیں جب بچے مجھے چھیڑتے ہیں تو ان کی مائیں انہیں کہتی ہیں انہیں چھیڑو نہیں، یہ ہمارا موڈینو ہے، یعنی خدا ہے، یہ بہت نیک ہے، یعنی خدا جیسا ہے، اتنا نیک ہے یہ کہ ہمیں دیکھتا ہی نہیں ہے. زکوٰۃ فرض ہے، ضرور دیں. عورت کے پاس زیور ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کو دینی ہے. اگر پیسے نہیں ہیں تو اس زیور کو توڑ کے بھی دینی ہے، اس کو بیچ کے بھی دینی ہے، زکوٰۃ دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی پہ حج فرض کیا ہے، اس کو حج کرنا ہے. بہت سے لوگ عمروں پہ عمرے کرتے رہتے ہیں، حج کرتے ہی نہیں، گھومنے جاتے رہتے ہیں، کبھی UK جا رہے ہیں، کبھی ملیشیا جا رہے ہیں، کبھی ترکی جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، حج نہیں کرتے. بہت لوگ دیکھے ایسے جن کے پاس سب کچھ ہے، حج نہیں کرتے. مشقت سے ڈرتے ہیں، حج تھوڑا سا مشکل ہے، مشقت سے ڈرتے ہیں. کون جائے گا عرفات، کون جائے گا مزدلفہ، کون جائے گا منی؟ مشقت سے ڈرتے ہیں، اس لیے فریضے کے ادا کرنے میں کوتاہی ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس پہ حج فرض ہو اور وہ نہ کرے، چاہے وہ یہودی مرے چاہے عیسائی مرے. اور حقوق العباد کا خیال کریں. سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے، اور ان دونوں میں بھی سب سے زیادہ حق ماں کا ہے. 3 درجے ماں کا اور 4تھا درجہ باپ کا. اور عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے. مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے. اور دونوں طرف سے زیادتی ہے. خاوند بیویوں کو بالکل باندھی سمجھتے ہیں، بےزتیاں کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہر وقت ڈانٹتے ہیں، ہر وقت بےزتی کرتے ہیں، قدر نہیں کرتے ہیں. اور بیویاں بھی ماشاءاللہ، پھر بیوی کا پیر اس کا خاوند ہوتا ہے، اس کو اس کی ماننی ہوتی ہے، اس کو اس کی منشا پہچاننی ہوتی ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو عورت رات کو اس حال میں سوئے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، ساری رات فرشتے اس پہ لعنت برساتے ہیں. اللہ کے غضب میں ہوتی ہے ساری رات جس کا خاوند اس سے ناراض ہو. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے. ہمارے نبی نمبرنگ کر رہے ہیں کہ 1 نمبر آدمی کون ہے. یہ نہیں فرمایا 1 نمبر آدمی وہ ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو کھڑا رہتا ہے. یہ نہیں فرمایا 1 نمبر وہ ہے جس کا بیوی سے سلوک اچھا ہے، چاہے اس کی نفلی عبادات میں کوتاہی ہے، لیکن بیوی سے سلوک اچھا ہے تو 1 نمبر ہے. اور نفلی عبادات تو بہت ہیں، ماشاءاللہ بہت وقت لگاتا ہے جماعت میں، ماشاءاللہ بہت مراقبے کرتا ہے، ماشاءاللہ بہت پڑھ بھی رہا ہے، پڑھا بھی رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، کتنے دین کے کام کر رہا ہے، لیکن بیوی سے بدتمیز ہے. یہ 1 نمبر نہیں، یہ 2 نمبر ہے. یہ سارا دین ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ چلنا ہے. یہی بندگی ہے، اس پہ دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے پورے دین کو سینے سے لگانے اور اس کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔